موت و حیات کہ قبر میں جانے والے زندہ ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ مردہ ہیں. میں قرآن حکیم چو آیت لب لیے جڑی موت و حیات دی نشاندہی کر دی. کئی باری بندہ کوٹھیاں تے کبوتر مگر چڑھیا ہوندا تے مردہ ہوندا اور بندہ قبر جاندا ہوندا تے زندہ ہوندا. یہ مطلب ہے دوڑنا بھجنا زندہ ہونے کی علامت نہیں. بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں اور قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں. کئی مرتبہ قبر میں جانے والا زندہ ہوتا ہے، دفن کرنے والے مردہ ہوتے ہیں. میں کہ اللہ مہربانی فرما، وہ ایک آیت میں لگی سورہ انفال دی. صحابی نماز پڑھ جیسی حضور نے بلایا، انہیں نماز جلدی کی تھی کہ نبی بلا رہے ہیں. حضور نے پھر بلایا، پھر جلدی کی تھی. ادو اٹھیا جدو نماز مک گئی. کنے بندے میرے نال سبحان. میں بیانہ ادو اٹھیا جدو نماز مک گئی، مکا کے اٹھیا. نماز مک گئی تو اٹھے. 3 باری نبی بلایا، چوتھی باری حاضر ہو کے کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ، صدقہ امی بابی، میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں، ہے تیری جوتی تو سکلین بارا. نبی نے فرمایا اب تو میں نے بلایا ہی نہیں. جب میں بلاتا رہا آپ آئے ہی نہیں. ہو سکے حضور کن تو اسلی، جب آپ بلا رہے تھے نا بڑا لطف آئے گا. میں نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر فرماتے اور میں دیکھ رہا تھا. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے. آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں تو بلا رہا تھا نا. کہنے لگا حضور پھر میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا. نبی فرماتے دیکھ لے تو نماز کے چھوڑنے پہ پریشان ہے، مجھے چھوڑنے پہ پریشان نہیں. اسے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ مبارکہ نفال. فوراً جبریل حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے، اس میں آواز میں آ جانے میں ہی تمہاری زندگی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ بلا. قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں اور بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں. نبی کی آواز میں آنا زندگی ہے، نبی کی آواز کو چھوڑ دینا موت ہے. کدہ کو اونچی اعلان کرنا، مردہ وہ ہیں جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے، زندہ وہ ہیں جو نبی کی دعوت کو قبول کر کے جب نبی کہے جہاں نبی کہے. حضرات ہم حضرت علی سے مدد تو تب نہ مانگے اگر اسے مردہ سمجھے. علی کل بھی زندہ تھے، علی آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے ہجرت تک، ہجرت سے بدر تک، بدر سے حنین تک، حنین سے خیبر تک، خیبر سے مباہلہ تک، مباہلہ سے وصال رسول تک، کائنات ایک مقام ثابت کرے محمد بلا رہا ہو اور علی نہ رہا. مولا تو جزائے خیر. شکریہ. اس کا اعجاز اس کے اندر ہے، اس کا اعجاز اس کے اندر ہے. اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، پیر کامل حیات کے اندر ہے. عزیزان کرام قدر موت و حیات کیا ہے؟ نبی کی آواز پہ لبیک کا نام زندگی، نبی کی آواز کو چھوڑ دینے کا نام موت ہے. کوڑی گوڑی لنگ دی تشک کٹی ہے، مجھے فائدہ زیادہ کرتا. کوڑی گل بھی ہوئی جی آ جائے تو مجھے معاف کر دیں. اے جڑی اذان دی آواز ہے یہ بلال دی اپنی نہیں، ایس موسم دی بھی اپنی نہیں. حی علی الصلاۃ آ جاؤ. لاہور سے کی ترجمہ ہے؟ بڑا ٹر جو چپ کر گیا سارے. حی علی کی مطلب ہے لاہور سے کی ترجمہ ہے حی علی الصلاۃ. کہ بھائی جی پرا چلے جاؤ پرا پرا نہیں. حی آ جاؤ، حی علی الفلاح آ جاؤ، حی علی خیر العمل آ جاؤ. اے مؤذن نو پوچھے بلاندا سا کی کام ہے؟ کسی ویلے مؤذن نو پوچھنا بھی تو آکھیا سی حی آ کہ میں کی گل میں تو کوئی تہاڈے نال کام نہیں، میں تے اذان دتی. اے کیوں دتی؟ حضرت بلال دی وجہ. جے بلال رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہو گئی تے انہاں نو بندہ پوچھے بھی تساں بلایا؟ کہیں گے نہیں، مینوں پیغمبر نے آکھیا آگ حی آ. اے دا مطلب مصلی تے جانا کسی مرضی نال بلا زہرا کا بابا ہی رہا. مرضی کسی آپ نے کرنی، میں کو پڑھا کے دینا جانے. لیکن حیّہ کا مطلب یہی ہے کہ آؤ آؤ
طرف نماز کی، آؤ طرف کامیابی کی، آؤ طرف سب سے بہتر عمل کی. یہ آواز مؤذنوں کی نہ سمجھنا، یہ پیغام رسالت ہے جو کہہ رہا ہے آ جاؤ. اب میں زیادہ سختی نہیں کرتا، لیکن اذان کے بعد بندے خود سوچیں ہم مردوں میں ہیں یا زندوں میں ہیں. نبی کی آواز پہ آنا. بہت شکریہ. زندگی ہے اور میں حیران ہوں، پیغمبر بہت بڑی رحمت ہے نا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. مجھے لگا جی حضور دی رحمت را دیکھنا. میں کیا پیغمبر اسلام نو اج کل دے ہی نہیں پتہ لگتا پیا کہ جہاد کتھے وچ. یہ تے طالبان بھی شہید ہے، پاک فوج بھی شہید ہے. پاک فوج جنہاں نال بھی لڑدی ہے انہاں نو اسی تے شہداء ہی آندے نا. میرا تہاڈا پروگرام کٹ ہی جاتا. میں پہنا فوجی جنہیں لڑتے ہیں بارڈر تے ساڈے تحفظ واسطے ملک دے واسطے شہداء ہی نے. شہداء کئی بندے ہونے جڑے فوج نال لڑدے نے انہاں نو شہید ہی آندے نے. اچھا فوج لڑ کے جان دے دے یہ بھی شہید، جڑا فوج دی جان دے وہ بھی شہید. تینوں عادت پئی ہے آکھن دی سارے ہی کچھ ہے. اوے اللہ دے بندے آ جڑا شہید کردا ہے وہ تے شہید نہیں نہ ہوندا. میں اس ملک دا باسی ہاں جتھے مسجد بھی شہید کر دے. اوے مسجد دی دوبارہ تعمیر کرنی ہوئے تو میں کئی بار سنے لوگ یہ نہیں آتے مسجد نو دوبارہ تعمیر کرنا. وہ اعلان ہوتا حضرات مسجد شہید کرنی ہے. شہید کرنے والے بھی شہید ہی ہوتے. میں کہ یا رسول اللہ شہید دا تے ادو کنفرم ہوندا سی جدوں تو بھیجدا سی تے بندہ تیری اطاعت وچ جان دیندا سی تے وہ شہید ہے. اطاعت رسول کا نام شہادت ہے. باقی تے جے تک رولا ہی ہے کہ وہ شہید ہے کیا ہے شہید ہے، کیونکہ وہ ملک ہے جتھے بھٹو بھی شہید ہے تے ضیاء الحق بھی شہید ہے. سبحان یہ تے کوئی حال نہیں، سارے شہید. میرے عزیز دوستو جتھے جہاں شہادت کا یہ معیار ہو وہاں سید و شہداء کو کون پہچانے گا. مولا تو جزا دے دے. میں کہ یا رسول اللہ اسی ان مسکین ہاں ایسا تو پتہ ہی نہیں پہ لگتا امام زمانہ ہوں گے نا جی پھر شہادت کنفرم ہوگی. جو اس کی اطاعت میں مرے گا وہ شہید. ٹھیک میں کہ ایک محمد دنیا تو جا چکے دوسرے محمد دی آمد اب درمیان سے سانو موقع ملے اسی کی کریے. امام حسن عسکری کا بھی دور نہیں دیکھا تو میرا رسول شہادت تے سانو بھی شوق ہے کی کریے شہید ہونا چاہتے ہیں. ہن کوئی حساب نہیں پہ لگتا کہ کدھروں ہو کے مریے تے شہید. کیا بات ہے. اتنے جڑے نمازی 100 وچ بم دھماکہ کردا نا بندہ نمازیاں نو شہید نہیں لکھیا جاندا. اون دے نمازی ہلاک ہو گئے نے تے خود کو شہید ہو گیا. جڑا مرن آیا وہ بھی شہید تے جڑے مقتول نے وہ بھی شہید. میں کہا یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ اگلے دی آمد تک اے شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے تلوار اٹھان تو بغیر بندوق چکن تو بغیر ہتھی پہن تو بغیر. فرمایا میری اطاعت دا نام ہی شہادت ہے، شہادت لینی جائے. میں کہا جی فرماندے نے کوئی گل نہیں بستر تے بھی مر جا مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. میری یار کی محبت میں مر جا میں شہید کنفرم کر. مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جو آل محمد کی محبت میں جان دیتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ماتا شہیدہ وہ شہید ہے. ہوں تو سا میرے لوگ دیکھ رہے ہیں میں گالوں قریب کرنا. شہید ہوتا ہے اگر زہر سے تو اس کا سارا اندر جل جاتا ہے شہر کی وجہ سے. اچھا جو ظاہر میں شہید ہوتا ہے شہادت جہری سے وہ ٹکڑے ہوتا ہے فائل کھاتا ہے خون بہ جاتا ہے. ظاہر میں قتل ہو تو بھی تکلیف، زہر سے قتل ہو تو بھی تکلیف. اور جو بندہ بستر سے یا چلتا پھرتا دنیا سے چلا گیا صرف محبت اہل بیت رکھتا ہے نہ اس کو زہر جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے تلوار جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے فائر جیسی تکلیف کا سامنا. تو یہ عدل کیسا ہوا؟ ایک آدمی زخم کھا کے مرتا ہے تو تکلیف میں جاتا ہے. ایک آسانی ہے صرف محبت اہل بیت میں. حضرات پیغمبر کا فرمان کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے. اگر محبت اہل بیت میں گولی جتنی تکلیف نہ ہوتی شہادت برابر کیسے ہوتی؟ اسا کوئی نہیں سنیا میں کیا. اگر زہر جتنی تکلیف نہ ہوتی تلوار جتنی تکلیف نہ ہوتی فائر جتنی تکلیف نہ ہوتی تو محبت اہل بیت والا شہادت کے مرتبے پہ برابر کا فائز کیسے ہوتا؟ ایسا مطلب ہے اگر اہل بیت سے محبت رکھنے والا اس دنیا کی تکلیفوں سے ڈر رہا ہے
کبھی آپ کو بائیکاٹ کا فائر لگے گا، کبھی کفر کے فتوے کا زہر کھانا پڑے گا۔ اہل بیت کی محبت اتنی اہم کیوں ہے؟ جس کی وجہ سے بندہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہ واسطے ایک آیت پڑھ لوں گا، تسی حکم کرو کہ اہل بیت دی محبت بندے نو شہید دے برابر کیسے کر دی اور شہادت دا مرتبہ بستر تے کیسے ملتا ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ یہ پوری دنیا جو کچھ کر رہی ہے شفاعت واسطے کر رہی ہے، ختم شریف شفاعت واسطے تے مجلس عزائے بھی شفاعت واسطے، یار دعا واسطے حاضر ہو جاتا۔ ایک بچے نوجوان دی شہادت دنیا تو رخصت ہوئے، محبت اہل بیت والا شہید ہو کے دنیا تو چلا گیا، قرب اہل بیت ہن اسی بیٹھے ہیں اپنی مغفرت واسطے بھی انہاں واسطے دعا واسطے۔ ایک ختم بھی اس واسطے ہوتا ہے تے مجلس بھی اس واسطے ہوتا ہے۔ ختم تے مجلس تھوڑا جا فرق ہے، جتھے فروٹ سامنے نہ ہوئے وہ مجلس آندے نے، جتھے سامنے فروٹ ہوئے انہوں ختم۔ ختم دی اجازت دی لوڑ بھی نہیں پیندی، مجلس دی اجازت دی لوڑ بھی پیندی۔ اچھا ختم تے اعتراض بھی نہیں ہوتا، مجلس سے اعتراض ہوتا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، ختم چ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے، مجلس سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرق صرف ہے ختم میں قرآن سنا جاتا ہے، مجلس میں سمجھا جاتا ہے۔ مولا بن رحمت جزائے خیر دے، جو بندہ ختم کا قائل ہے اور مجلس کا معترض ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن سننا چاہتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت اتنی اہم کیوں ہے۔ قبلہ شکریہ، میں تھوڑے زیادہ ٹائم نہیں لینا، دو آیتاں ہیں وہ سن لو۔ یہ آیت جڑی میں پڑھنے کا قبلہ، یہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت ہے، اور یہ آیت سورہ شعراء 109 نمبر بھی ہے، 127 نمبر بھی ہے، 145 نمبر بھی ہے، 164 نمبر بھی ہے، 180 نمبر بھی ہے۔ میں نے پوچھو ایک باری حضرت شعیب واسطے، ایک باری لوط واسطے، ایک باری نوح علیہ السلام واسطے، ایک باری صالح واسطے، ایک باری عاد واسطے۔ سورہ ہود دی 51 تے 58 بھی یہی آیت ہے، سورہ انعام دی 90 نمبر آیت دا بھی یہی مطلب ہے، فرقان دی 57 نمبر دا یہی مطلب ہے، یونس دی 72 نمبر دا بھی یہی مطلب ہے۔ کی وہ میں دس ہر دور دے بندے اپنے نبی دی خدمت وچ کوئی خدمت کرنا ہے، علاوہ نبی دی نبوت اور رسالت تو جویں سکول دے طالب علم نوں ٹیچر پڑھاندا تنخواہ تے، مگر گھر والے بھی کئی باری خدمت واسطے جا کے آندے نے کہ ساڈی طرفوں تحفہ قبول کرو، تسی ساڈے بچیاں دی بہت اچھے طریقے نال تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ جڑا لوگ کھڑ دے نے تحفے تحائف، وہ کچھ ٹیچر لیندے نے، کچھ نہیں لیندے۔ پتہ نہیں جتھوں تو تساں تعلیم حاصل کیتی اوتھے کسے کو شاید تواڈے کول لئی ہے کہ نہیں۔ اسی جتھے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اوتھے اسی باقاعدہ جہدے گھر گنے ہوندے سن ماسٹر گھر گنے دے کے آਉਂدا سی، جہدے گھر مکئی ہوندی سی چھلیاں دے کے آਉਂدا سی، دیسی گھیو بھی دے، انڈے شنڈے بھی دے کے آندے سن۔ تے کئی ٹیچر لیندے نے۔ ہر امت جنیاں آیتاں میں دسنا، امتاں نبیاں دے سامنے تحفے لیاندیاں رہیاں، جڑا نبیاں جواب دیتا ہے سن لو، انی لکم رسول امین۔ ساری آیتاں ایک جیسی تقریباً، میں اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اچھا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ تے انہاں کیا اے جڑا سامان لیندا اے دا، ہر نبی نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ تہاڈی کیا بات ہے جنہاں دی توجہ، تساں اگلی آیت تے پہنچ گئے ہو جڑی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، نبوت کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، تو خود لے جاؤ، میں تہاڈے کول کیوں لواں؟ انہاں کہا تسی لیندے کیوں نہیں؟ ہر نبی نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اسی پر ہے جو عالمین کو پالتا ہے۔ کیا بات ہے تہاڈے سن، میں اجر اودے کولوں لواں گا جڑا عالمین دا رب ہے، میں تہاڈے کول مزدوری کیوں لواں؟ نبی مینوں تساں بنایا نہیں، رسول تساں بنایا نہیں، جنہیں بھیجیا میں مزدوری لواں گا اودے کولوں؟ چکو بندے چلے گئے، اور روٹین نال میرے نبی دے سامنے صحابہ کرام تحفے لے کے حاضر ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے پتہ سی میرے نبی نے، ہر نبی نے جواب دیتا ہے کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کی بارگاہ چاہا یا اللہ، روٹین تو یہ رہی ہے کہ جو کچھ لوگ لے کے آئے، ہر نبی نے کہا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر میرا اللہ دے گا۔ میں ان سے کہہ دوں کہ اٹھا کے لے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، فرمایا ٹھہر جانا، آپ ان جیسے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، مولا بن جزائے خیر دے، آپ انبیاء جیسے نبی نہیں ہیں۔ میں کیا کہوں؟ اللہ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا،
میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانتا. بندے نو امید سی یہ بھی آخر لگے نے انا اجری اللہ، میرا اجر اللہ کی طرف سے ہے. صحابہ حیران ہو گئے جب پیغمبر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں مانگتے تھے، میں مانگ رہا ہوں. پچھلے نبیوں نے کچھ نہیں مانگا، میں مانگ رہا ہوں. اور کمال یہ ہے کہ مانگنے والے چھوٹے نبی تھے اور جو مانگ رہا ہے وہ سردار نبی ہے. میں اپنے محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، نبی نے مانگی ہے مودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کی انتہائی محبت. جو پچھلے نبی تھے ان کا قریبی کوئی نہیں تھا. تھوڑے بندے بولے، یا تو بندے کہیں کہ پچھلے انبیاء کا قریبی کوئی نہیں تھا. اگر قریبی تھے تو کیا وہ محبت کے قابل نہیں تھے؟ اور یار پچھلے نبی بھی مودت مانگ رہے تھے نا اپنے قریبیاں دی، انہوں نے قریبی کوئی نہیں سی ہے سر، محبت کے قابل کوئی نہیں سر ہے سر. کیا ابراہیم دا اسماعیل محبت کے قابل نہیں؟ کیا یعقوب دا یوسف محبت کے قابل نہیں؟ کیا زکریا دا یحییٰ محبت کے قابل نہیں؟ پچھلے انبیاء کے قریبی بھی تھے اور محبت اور مودت کے قابل بھی تھے. مانگتے کیوں نہیں تھے؟ اور اسے کیوں کہا گیا کہ مانگ؟ حضرات میں ٹیچر رہا، میں نو پتا ہے کہ کئی بندے کو کیوں نہیں کوئی چیز لئی دی، اس واسطے کہ تحفے وہ دیندے نے جنہاں دے بچے کمزور ہوندے. او کمزور بچے دے والدین جو لیا کے دیں گے، ٹیچر اندر مہربانی کرو اے لے جاؤ، میں تنخواہ دے گزارا کروں گا. ہر نبی نے یہی آکھیا جی چک کے لے جاؤ، میں تنخواہ دے گزارا کروں گا. کسی ٹیچر نو پوچھ للہ دیندے نہیں پہ دیسی کیوں دیندے نہیں پہ گنے تے چھلیاں، اوہاں دا بھائی جو رہو تو میں دسنا انہاں دا منڈا کمزور ہے، پیپر بورڈ دے نے. جدوں میں پاس ہی نہیں کرا سکتا میں کچھ ہے کیوں لواں؟ اے ایویں نہیں پہ دیندے نہ آ جانے کہ انہاں کچھ کھا گیا ساڈے کولوں، انہاں کچھ لے گیا ساڈے کولوں تے منڈا ساڈا ہی فیل کرا چھڑے. وہ چکے پہ پاسے وہ اختیار ہی کوئی نہیں. بورڈ نے پیپر لینے نے، بورڈ نے چیکنگ کرنی ہے، بورڈ نے ری چیک کرنے نے، بورڈ نے نتیجہ بنانا ہے، فیل ہونا کرنا ہے. انہاں میرے گھر پہنے جدوں میرے کو اختیار ہی کوئی نہیں، میں انہاں کو کوئی شے وصول کیوں کراں؟ میرے محمد وہ اختیار نہیں رکھتے تھے. تو شفیع المذنبین ہے. کیا بات ہے، تو وارث ہے مقام محمود ہے. وہ تو اس لیے کچھ نہیں مانگتے تھے کہ ان کے پاس ہوتا ہے شفاعت نہیں تھا. تو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے. ان سے مانگ، لیکن ان سے کہہ دے یہ باغوں کی کھجوریں لے جاؤ، یہ جو اور ستو لے جاؤ. ہم امیروں سے لے کے راضی نہیں کرنا سکتے اور غریبوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. ہم مانگتے ہی وہ شے ہے جس کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف ایمان سے تعلق ہے. ہم تم سے مودت مانگ رہے ہیں قربا کی. میں آخری گل کر رہا ہوں، جدو صحابہ اعلان ہویا نا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ میری تقریر کمزور ہے، خطابت کمزور ہے کہ میں تو ان کیفیت بیان کروں، کیونکہ صحابہ پڑھ چکے تھے کہ کسی نبی نے کبھی اجر منگیا ہی نہیں تو ساڈے نبی ساڈے کو منگ لیا. یقیناً صحابہ نو خوشی جنی ہوئی ہے ایتھے کسی نو ہوے کہ نہ ہوے مینوں نہیں پتا. وہ بڑے خوش ہوئے، آپس وچ اکٹھے ہو کے کہنے لگے وہ سرکار نے منگ لئی تے مودت منگ لی قریبیاں تے قریبی سرکار دے رشتہ دار بہت سن. الحمدللہ تواڈے بھی ہے. شادی تو پہلا قریبی رشتہ دار تھوڑے ہوندے نے تے شادی تو بعد تے بہت زیادہ ہو جاندے تے جے ایک شادی ہوے پھر بھی تھوڑے ہوندے نے. جے شادیاں 9 10 11 ہون اندازہ لاؤ کہ رشتہ دار کنے کو بنتے ہیں. نبی دے قریبی رشتہ دار تے بڑے بڑے لوگ سن، مطلب اپنے رشتہ دار وکھرے، کوئی بیوی دے رشتہ دار وکھرے، بڑے جا رشتہ دار سن. وہ جو رشتہ داراں دی محبت مودت ہے نبی نے منگی ہے قریبیاں دی. ایک ہی جملہ ہے، اگر یہ بھی نہ پہنچے آج ٹھنڈ تو میں اپنی تقریر نو ناکام سمجھوں گا. تمہیں کچھ نہیں آندا. قرآن میرے سامنے، وہ جو نبی کے رشتہ دار تھے نا وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے. میں صدقے جاواں تواڈے لاہور دے عالم دین نے قبلہ بہت شکریہ. قبلہ طاہر القادری صاحب نے کتاب چھاپی، میرے بیگ جس موجود ہے، حسن المعاب فی ذکر ابو تراب، چھوٹا جا کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، قالوا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ قریبی
قریبی بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہیں؟ تسی رشتہ داروں دے کپڑے لے آؤ، کھدر بھی لے آؤ اور بھی لے آؤ، وچ 2 سال سوٹ بوسکی دے بھی رکھ لو۔ کئی بندے ارکا مار کے پوچھن گے اب بوسکی دے کنا واسطے؟ یہ جیڑا پوچھتا ہے نا کہ بوسکی کنا واسطے ہو سکتی ہے، سمجھو دے واسطے نہیں۔ بھائی جنہوں پتا میں بوسکی دیتی ہے بوسکی بھی دینی ہے، وہ تو کانفیڈنس ہے کہ بوسکی میرے واسطے ہی اور کدے واسطے، میں پانتا ہی بوسکی ہوں۔ تے جنہیں کدی نہیں پائی وہ نال دن پوچھتا ہے بچ بوسکی بھی آئی، پھر وہ پوچھ سکتا ہے بھائی جی ہوں سمجھ آ گئی سارے بوسکی کدے واسطے؟ خدا دی قسم حضور دے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار پہ پوچھتے سن من وہ کون ہے؟ زبان وحی کھلی اور قرآن تے ہاتھ رکھ کے طاہر قادری ذمہ دار اس روایت دا، اور فرمایا رسول نے فرمایا قال علی، ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ اور فاطمہ زہرا ہے، وہ بنا اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، یہ وہ میرے قریبی ہیں، علی ہے، بطول ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ وہ جدو بیٹے علی کے بطول دے کہہ دیتے ہیں، ہن کسے صحابی نے شک بھی نہیں کیتا کہ اسی نہیں جو سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے پابندی لگا رکھی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور جس نبی سے کہلوایا تھا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، وہی محمد مبالغے میں کہہ رہے تھے ابنا لا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے گئے۔